قیامت کے دن ان اللہ والوں کی شان جب دیکھو گے نا، ان کو نورانی پوشاکیں ملیں گی، بہترین لباس ملے گا۔ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، میں سنا دیتا ہوں، کاش کہ ہمیں قدر ہو جائے۔ یہ جو اللہ والے ہیں نا، جنہوں نے دنیا میں تنگی میں بھی گزارا کیا، مشکلات میں بھی گزارا کیا، تکلیفوں پر صبر کیا، مگر حق پر سچ پر قائم رہے، پیغام حق بالکل عدالت کے ساتھ پہنچاتے رہے، کل قیامت کے دن اللہ ان سے فرمائے گا، میرے پیارو، تم نے میری خاطر دنیا میں بہت کچھ برداشت کیا، آج مانگو کیا مانگتے۔ اللہ کیا فرمائے گا؟ آج مانگو، میں تمہاری ان خدمات کا تمہیں صلہ دینا چاہتا ہوں، مانگو۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا، وہ سارے کہیں گے یا اللہ اگر جنت میں اس کو 2 پلاٹ دینے ہیں تو مجھے 10 دے دے، اس کو کوئی چھوٹا پلاٹ دینا ہے تو مجھے بڑا دے دے۔ آپ کے ذہن میں یہی آئے گا کہ شاید وہ یہ کہیں گے کہ ان کو 70 اوریں دینی ہے تو مجھے 700 دے دے۔ سوچنے میں ہمارا تو یہی ہے، مگر قربان جائیں ان اللہ والوں کے، میں جو پڑھا ہے وہ سنا رہا ہوں۔ وہ کہیں گے یا اللہ جو مانگیں گے ملے گا۔ اللہ فرمایا میں زبان دے رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں، ہمارے ہاں جو کا محاورہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں ضرور دوں گا۔ تو یا اللہ اس میدان محشر میں کچھ لوگ ہیں، کچھ جنہوں نے دنیا میں ہمارے ساتھ نیکی کی، دنیا میں ہمارے ساتھ نیکی کی ہے۔ جب آج تو نے اعلان کیا ہے کہ عطا فرمائے گا، تو مولا ہم چاہتے ہیں کہ تیری اس بخشش اور عطا سے ہم ان کو بھی فیضیاب کریں۔ اللہ فرمائے گا پھیل جاؤ، اس ہجوم میں پھیل جاؤ، اور جس جس کو چاہو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ اللہ یا رسول ان سے تعلق کا فائدہ ہے یا نہیں؟ ان کی محبت کا فائدہ ہے یا نہیں؟ اندازہ کریں۔ تو یہ تکلیفیں اٹھانے والے، اب مثال کے طور پر سردی کا موسم ہے، گیس آپ کو پتا ہے سپلائی نہیں کر رہے، جو گیس دیتے ہیں گورنمنٹ والے، اب ان کی مرضی ہے کتنے گھنٹے بند رکھیں، جب کھولتے ہیں تو وہ بھی اتنی کم اسپیڈ سے۔ مجھے خادمین نے کہا مولانا صاحب عشاء میں اور فجر میں نمازی کہہ رہے ہیں کہ جی پانی بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، تو ہم نے گیزر لگوا دیا تھا، اب اس میں گیس نہیں آتی ہے۔ میں نے کہا چلو انتظام کر رہے ہیں، سلنڈر لیا، خیر چولہے کا انتظام کر کے ان کو 2 ٹائم پانی گرم مل جائے۔ ہم سے ٹھنڈے پانی سے وضو بھی ہوتا کہاں ہے ہم؟ ثواب ہم بہت بڑے بڑے چاہتے ہیں، محنت ہوتی سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، فجر میں نرم گرم بستر سے باہر نکلنا، مسجد جانا، ہمیں یہ تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ مگر جب اجر ملے گا پھر یہ تکلیف کچھ بھی محسوس نہیں ہوگی۔ ہے اتنا بڑا انعام، محنت معمولی سی، مگر آج ہم روزے رکھنا، سخت گرمیوں کے روزے رکھنا آسان ہے کیا؟ تکلیف ہوتی ہے نا۔ مسجد تک تو جانا نہیں چاہتے، جنت میں جانا چاہتے ہیں، مزاج ہمارا ہو گیا۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں تکلیفیں اٹھائیں، محنت کی، مشقت کی، اپنے نفس کو مارا، تکلیفیں برداشت کی، تو بتائیے پھر ان کا درجہ اعلیٰ ہوگا یا نہیں ہوگا؟
اگر اللہ کے ہاں انعام نہ ملے تو پھر کس کے ہاں ملے گا؟ تو یاد رہے شریعت و سنت پر عمل کر کے جو درجہ ملے گا، جو مرتبہ ملے گا، وہ ہر ایک کا حصہ، جو صحیح عمل کرے گا وہ پائے گا۔ خلوص نیت، ہم تو ویسے بھی نماز اس لیے پڑھتے ہیں جنت مل جائے، دوزخ سے بچ جائیں۔ اللہ والے صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے، وہ راضی ہوگا تو خود جنت عطا فرمائے گا، اس کو راضی کریں، وہ خالص ہو جاتے ہیں اللہ کے لیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جملہ اولیاء اور علماء حق، ہمارے ہاں یہ بہت لوگ کہتے ہیں پیر اور ہے، مولوی اور ہے، یہ پتہ نہیں کس نے آپ کو پٹی پڑھا دی ہے۔ مولوی کا لفظ عربی کا ہے، مولوی کے معنی مولا والا، مولوی کا مطلب مولا والا، اللہ والا۔ پیر فارسی زبان کا لفظ ہے، بوڑھے کو کہتے ہیں، مگر وہ جوان بھی ہو ہم پیر کہتے ہیں کیونکہ ان کو عزت بڑوں کی سی دی جاتی ہے، اس لیے ان کو پیر مرشد جو بھی آپ کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اولیاء اور ہیں، علماء اور ہیں، ایسی بات نہیں، کوئی جاہل ولی نہیں ہوتا، کوئی جاہل اونچی گئی ہے، علماء ہی اولیاء ہیں، اولیاء ہی علماء ہیں۔ میں ان کی اصل لوگوں کی بات کر رہا ہوں، آج کل کے کاروباری اشتہاری ان لوگوں کی بات، ہاں یہ ان کی بات نہیں کر رہا، ان کو دیکھ کے یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ ایسے تھے، وہ علم کے مطابق عمل بھی کرتے تھے۔ اب غوث پاک پیدائشی ولی ہیں، ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے، مگر کتنی محنت کی، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑی ہے، مادرزاد ولی ہونے کے باوجود اتنی محنت، 15 سال روزانہ ایک رات میں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پورا قرآن پڑھا ہے۔ اور ہم سے کیا ہوتا ہے ہمارے سامنے، تو مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ تو جو امام بنائے جاتے ہیں پھر وہ صبر کرتے ہیں، آج کے لوگوں کے حساب سے نہ گمان کر لینا، میں نے ان کی بات کی ہے جو سچے ہیں، کن کی؟ اور آج بھی کچھ لوگ سچے ہیں، یہ نہیں زمانہ خالی نہیں ہے۔ جو شریعت و سنت کے مطابق احکام لوگوں تک پہنچائے، لوگوں کو سیدھی راہ دکھائے، اس کے لیے فتویٰ اور اس کے لیے فتویٰ اور یہ بات اونچی، غریب ہو یا امیر ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، سمجھ آ رہی ہے؟ شریعت کا حکم جس طرح ہے اس طرح بیان کرنا ہے، صحابہ نے کر کے دکھایا۔ آج کل کہتے ہیں نہیں مولویوں کا کام نہیں ہے سیاست کرنا، اصل کام ہی مولویوں کا، کیونکہ وہ احکام جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ان کے حوالے کر دیا، نتیجہ آپ کے سامنے۔ بھئی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حسنین کریمین، کیا یہ سب علم والے نہیں تھے؟ علماء نہیں تھے؟ پوچھ رہا ہوں، اللہ والے نہیں تھے؟ یہ کہہ رہے جی نہیں مولویوں کا کام، مولوی سیاست، تم کیا جانو سیاست کے لفظ کے، تمہیں معنی نہیں آتے، عربی کا لفظ ہے صحیح طرح، میں اس کا مادہ پوچھ لوں تو نہیں بتا سکو گے اوریجن۔ تو اصل معاملہ کیا ہے؟ شریعت کے مطابق بات کرنا، بادشاہ ہو سامنے کوئی ہو، جب مسئلہ آئے تو شریعت و سنت کے مطابق بات کرنی ہے، کوئی مانے یا حکم کس کا بیان ہوگا؟ قرآن و سنت کا۔
اللہ اور اس کے رسول کا حکم بیان. جو اس سے منہ پھیرے گا اس کے لیے کوئی خیر نہیں ہے. یہ اماموں کی شان. وہ حق بات کہنے سے ڈرتے. جان جائے گی اللہ کے نام پہ. بھئی لوگوں سے، دنیا داروں سے حق بات برداشت نہیں. یہاں ایک جملہ میں اور کہہ دوں. ایک ہے دنیا دار ہونا اور ایک ہے دنیا پرست ہونا. دو لفظ کہے ہیں، آپ کو دونوں یاد ہو گئے؟ دنیا دار اور دنیا دار ہونا جس کے پاس دنیا کا مال ہو، جمع ہو. دنیا پرست جو دنیا سے عشق کرتا ہو. دونوں میں فرق ہے. مالدار ہونا بری بات نہیں ہے، مال سے محبت کرنا بری بات ہے. دنیا سے جو محبت کرنے لگ جاتے ہیں یہ بری بات ہے. دنیا اپنے کمائی ہے، اچھائی سے کمائی ہے، نیکی سے کمائی ہے، یہ بری بات. سمجھ آ رہی ہے بات؟ حضرت عثمان کے پاس بھی تو دولت تھی، حضرت ابو بکر کے پاس تھی، حضرت خدیجہ کے پاس تھی رضی اللہ عنہ. کتنے صحابہ تھے ان کے پاس دولت تھی، مگر انہوں نے اس سے جنت خریدی. کیا کیا؟ نیکی کر کے. آج دنیا والے جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، ان کے پاس کیا ہے وہ جانے. میں نے بتایا آپ کو تو ہم یاد رکھیں. اگر اللہ سے محبت ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا ہے. مگر سچ بات مولانا صاحب کوئی رستہ نکالو. یہ رستہ نکالنے کی کیا بات ہے؟ آپ چاہتے ہو شریعت بدل جائے، تم اپنی طبیعت بدلو. شریعت بدل سکتی؟ طبیعت بدلو. طبیعت کو شریعت کے مطابق بناؤ. تھوڑا سا مشکل لگتا ہے مگر مشکل کام کا پھر نتیجہ بھی تو اچھا برآمد ہوتا ہے نا، صلہ ملتا ہے. آپ کے ہاں کہاوت ہے صبر کا پھل میٹھا. میٹھے سے مراد کیا ہے؟ اچھا، فائدے والا. تکلیف اٹھائی، نتیجہ. تو جو لوگ شریعت کے امور کو، اللہ اس کے رسول کے حکم کو نہیں مانتے، منہ پھیرتے ہیں، ان کے لیے کوئی خیر نہیں. جو اللہ کی آیتوں پر یقین لاتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں. وہی. اب جنہوں نے اس زمانے میں تورات کو مانا، اس پر یقین کیا، اپنی دین اور دنیا کو بہتر بنایا، وہ کامیاب ہو گئے. اور جنہوں نے نہیں کیا وہ برباد ہوئے. ان کو کچھ حاصل اونچی. آج اسرائیل نامی ملک بنا ہوا ہے. بظاہر دعویٰ ہے کہ جی وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں. کون سی بات ہے ان میں یہودیوں والی؟ تورات والی کون سی بات ہے؟ وہ اللہ کے حکم مانتے. اللہ کے حکم مانتے اونچی نہیں. موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے نہیں. جبکہ فرمایا کہ اس کو تورات کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کیا، مگر انہوں نے عمل نہیں کیا. آیتیں بدلی، بیچی، کسی کے لیے کچھ، کسی کے لیے کچھ. تو مسلمان بھی اگر ایسا ہی کرنے لگیں گے تو بتائیے پھر وہ کوئی خیر پائیں گے؟ اونچی نہیں. وہ احکام جو معصوم انبیاء علیہم السلام لائے، ان پر ایمان نہ لانا کیا مطلب ہے؟ کہ نبیوں پر ایمان نہیں لائے، جو احکام وہ لائے ان کو نہ ماننا. بتائیں یہ خود پر ظلم کرنا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. آج کیا ہو رہا ہے؟
آپ ووٹ لے کر اسمبلی کے ممبر بن جائیں، سینیٹر بن جائیں، اور وہاں بیٹھ کر قرآن و سنت کے خلاف قانون بنائیں، تو آپ اپنے اوپر بھی اور ملک و قوم پر ظلم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اور ہم خاموش رہیں تو پھر ہم بھی انہی میں شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ پوچھ رہا ہوں میں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیوں؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو بیٹھ گئے وہی پار لگے، باقی کوئی بچ سکا نہیں۔ بچنا چاہتے ہو؟ اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیکی پر ڈٹ جاؤ، برائی قبول نہیں کرنی، کوئی گنجائش، اونچی کہیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں حق پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ یہ آخری رکوع چل رہا ہے سورہ سجدہ کا، انشاءاللہ باقی بیان آئندہ۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔